بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 282 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ قد جاءکم بصائر من ربکم سے لے کر آیت نمبر 108 یعملون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کا سامان پہنچ چکا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ جی، توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دلائل پر غور کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس بصیرت کی چیزیں آ چکی ہے، اگر اپنی عقل کو متوجہ کرو گے اور بصیرت کی چیزوں میں غور و فکر کرو گے تو حقائق تک پہنچ جاؤ گے، اور جو شخص غور و فکر کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا غور و فکر نہیں کرے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے ذمے صرف ان تک پہنچانا ہے۔ یہ قل یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ قل یا محمد کہہ کر صاحب جلالین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو کلام آ رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا، ورنہ یہ اعتراض ہوگا کہ آگے جو آ رہے ہیں وما انا علیکم حفیظ، اس کا کیا معنی؟ اس لیے کہ اس میں پھر حفظ کی نفی آئے گی تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے جائز نہیں ہے، اس لیے قل یا محمد محذوف نکالا۔ قد جاءکم بصائر، آپ کے پاس دلائل آ چکے۔ بصائر بصیرتن کی جمع ہے، دلیل کو کہتے ہیں حججن، بصائر کا دوسرا معنی حجج یعنی حجت دلیل، دلائل آ چکے ہیں۔ بصائر سے کیا مراد ہے؟ بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دلائل توحید کے دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، روشن دلیلیں، الحجت البینۃ الظاہرہ۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے روشن دلیلیں آ گئی ہیں۔ تو فمن ابصر، جو اس کو دیکھے گا یعنی غور و فکر کرے گا، فآمن، اور پھر اس پر ایمان لائے گا، فلنفسہ، تو نام عاقبت کے لیے ہے، تو اس کا نفع اس کی اپنے جان کے لیے ہے۔ ابصر دیکھ لے گا، نفع یعنی اس کا نفع دیکھ لے گا، لأن ثواب ابصارہ لہ، اس لیے کہ اس کا دیکھنے کا ثواب اسی کے لیے ہوگا۔ ومن عمی عنہا، جو اس سے اندھا رہا یعنی اس کو دیکھے گا نہیں، غور و فکر نہیں کرے گا اس میں، فضل، تو وہ گمراہ ہوگا، فعلیہا وبال ضلالہ، تو اس کے اوپر ہوگا اس کی گمراہی کا وبال، خود اس کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، یعنی رقیب لاعمالکم، یعنی تمہاری اعمال کا نگہبان نہیں ہوں۔ انما انا نذیر، تو پھر کیا ہوں؟ میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھیے، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، درست، کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم اس کو خوب ظاہر کر دیں، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو کہ جانتے ہیں۔ یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کر اور مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھ کر اور سیکھ کر آتا ہے، حالانکہ حقیقت تو ایسی نہیں ہے، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی، وَكَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ، جس طرح ہم نے بیان کیا جو کہ ذکر ہوا ما قبل میں، نصرف، ہم بیان کرتے ہیں، نبین، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں،
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پٹل فیصلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے دلائل بیان کر دیے، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنا دین کی تکمیل کر لی اور اپنی نعمت کا اتمام کر لیا. تو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بس آپ نے اپنے نبوت کا حق پہنچا دیا. مبین الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لیعتبروا، تاکہ وہ عبرت حاصل کر لیں، سمجھ سکیں وہ. ولیقولوا، اور تاکہ وہ کہیں کون؟ ای الکفار فی عاقبۃ الامر، آخر میں کفار پھر یہ کہیں کہ درست تھا کہ یہ تو کسی سے پڑھ کر آئے ہیں. ذاکرت اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب سے پڑھ کر آئے. ذاکرت کا مطلب ہے کہ کسی کے سامنے پڑھنا اور پھر اس سے سیکھنا، اور یعنی اتنا ہم نے کھول کے بیان کیا کہ یہ تو کسی سے پڑھ کر آیا، یہ کہنے پر مجبور آئے ہیں. اور فی قراءۃ درست، اور ایک قراءت میں درست ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہ دارستہ باب فعال سے ہے ایک قراءت اس کی، اور یہ جو ہے مجرد کے ابواب سے. ای کتب الماضین، یعنی پڑھ کے آیا ہے پہلے گزری ہوئی کتابوں کو پڑھ کے آیا ہے. وجئت بہذا منہا، اور یہ اسی کتابوں سے لے کر آیا ہے تاکہ وہ کہنے پر مجبور ہو جائے. ولنبینہ، ہوتا کہ ہم کھول کھول کر بیان کریں ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو. اتبع، پیروی کرو، ما اوحی الیک من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تمہیں وحی کی گئی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، اور مشرکین کی طرف سے کوئی خیال مت کرو، ان سے اعراض کرو. تو اتبع ما اوحی الیک من ربک، کیا چیز وحی کی گئی ہے؟ القرآن، یعنی قرآن. اور لا الہ الا هو وأعرض عن المشرکین، وہی عبادت کے لائق ہے. اور مشرکین سے اعراض کرو جو اعتراض کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں. تو مشرکین کی قباحت اور ان کی تکذیب بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، تسلیہ دیا جا رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو. جی کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تکوین حکمت ہے کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی مومن بنا دے. اگر وہ چاہتا تو رہ زمین پر ایک بھی مشرک نہ رہتا. آیت کا مطلب یہ ہے. لیکن شروع سے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ جو آدمی کوشش کرے تو اسی کو ہدایت ملے گی، اور وہی ہدایت کو قبول کرتا ہے. تاہم یہ کہ ہدایت کو قبول کرنے میں وہ بالکل مجبور اور مضطر نہیں کرتا. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اس کا مفعول محذوف ہے. عدم اشراکہم، ان کے شرک نہ کرنے کو. ما اشرکوا، تو کبھی بھی شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کے ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. رقیباً، ایسا نگہبان. فتجازیہم باعمالہم، کہ آپ ان کے اعمال کا بدلہ دیں ان کو، ایسا نگہبان نہیں بنا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ان کے اوپر آپ کارساز ہیں. فتجبرہم علی الایمان، کہ آپ ان کو مجبور کریں ایمان لانے پر، کہ ایمان لے آؤ. وہذا قبل الامر بالقتال، اور یہ جو حکم تھا یہ قتال سے پہلے تھا، قتال کے بعد یہ حکم نہیں تھا. آگے دیکھیے، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ یسبوا اللہ عدوا بغیر علم. مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، تم برا نہ کہو ان کو جن کو اللہ تعالیٰ کے سوائے پکارتے ہیں. یسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا بنا کہنے لگے. فیسب اللہ، کہ برا بنا کہنے لگے اللہ کو. عدوا بغیر علم، جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. اس طرح وہ اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آیت اتری انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور وہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تم جہنم کا ایندھن ہو. تو
مشرکوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں ورنہ ہم بھی آپ کے رب کو برا کہیں گے. تو اس یعنی مسلمانوں میں سے بھی کچھ حضرات نے ان کے بتوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا. تو پھر مشرکین نے یہ بات کی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں ورنہ ہم بھی پھر اس طرح کریں گے. تو اس پر مسلمانوں کو بتوں کی ہجب کرنے سے منع کیا گیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مشرکین کے باطل معبودوں کو برا مت کہو. کہیں ایسا نہ ہو وہ ضد میں اور اپنی جہالت اور ناسمجھی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو برا کہنے لگیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور نہ ہی قرآن کریم میں کبھی بھی ایسا کلام آئے جس میں گالی سمجھائی جائے، نہ آئندہ ایسا کوئی خطرہ تھا. البتہ جو مسلمان تھے ان سے ایسا امکان تھا، اس لیے اس آیت میں باقاعدہ روکا گیا اس سے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ وہ جو گالی نہ دو ان کو جو پکارتے ہیں جن کو من دون اللہ، وہ ہم ضمیر مفعول بہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. ای الاسنام کیا مراد ہے؟ بت مراد ہے. فَيَسُبُّ اللَّهَ کہ وہ برا بلا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدواً اعتداءً وظلماً ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم جہالت میں. ای جہرن بغیر علم کا کیا مطلب ہے؟ جہرن جہالت میں، منہم ان کی جہالت میں، باللہ اللہ تعالیٰ کو. کذالک کما زینا لہؤلاء ما هم علیہ جس طریقے سے یعنی اسی طریقے سے جس طرح ہم نے ان کے لیے مزین کیا جس پر وہ تھے. یعنی ہر جو گروہ ہے وہ خود کو حق پر سمجھتا ہے تو وہ ان کے لیے اپنا دین مزین جیسے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طریقے سے زینا لکل امۃ عملہم، ہر امت کے لیے ہم نے ان کے عمل کو مزین کیا ہے، من الخیر والشر چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، فاتوہ تو اس کو کر گزرتے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم فی الآخرۃ پھر وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. کیا مطلب؟ فیجازیہم بہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے. جس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق میں ہم نے قد جاءکم بصائر من ربکم سے لے کر آیت نمبر 108 یعملون تک پڑھا. آج کا سبق نمبر 282 تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.